اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، رحمت حق بہانمی جوید، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے ہی تو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے شب برات کی عظمت و فضیلت۔ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، شکریہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ شب برات کا مطلب نجات اور چھٹکارے کی رات ہے۔ چنانچہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عید کی راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب قدر اور دوسری شب برات ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ہاں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر اس امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔
مندرجہ ذیل احادیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دیگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، کینہ پرور، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والے، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کے نافرمان، قطع تعلقی کرنے والے، بطور تکبر کپڑا لٹکانے والے اور چغلی والے شامل ہیں۔ ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت عیاں ہے۔ اسی طرح مختلف روایات سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کا معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اسی رات میں صرف 1 سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر رحمت باری تعالیٰ کے مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو۔ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں رشتہ داروں کو سینڈ کر دیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ حتی الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگیں۔ اپنے والدین سے معافی مانگیں اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ بس قدر وسعت ذکر و اذکار، درود شریف، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورۃ یاسین اور 7 مرتبہ سورۃ دخان پڑھیں۔ نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم سچے دل سے مندرجہ بالا اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔